السلام علیکم ناظرین۔ سورہ فیل میں ایسی حکمتیں، ایسے راز، ایسے فضائل، ایسی برکات، ایسی تاثیرات اور ایسے فوائد پوشیدہ ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی مثال قرآن مجید کے وسیع اور اس سمندر میں چمکتے ہوئے روشن موتی کی طرح ہے، جو دور سے ہی اپنی چمک دمک سے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ اس صورت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جو ایک عام بندے کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ تاہم آج کی ویڈیو میں جتنا ہو سکا اس کی برکات آپ سے شیئر کروں گا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس کی برکات ایک مختصر سی ویڈیو میں بیان کر پانا ناممکن ہے، اس لیے آئندہ بھی اس موضوع پر ویڈیوز اس چینل پر ڈالتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ سورہ فیل قرآن مجید کی 105ویں صورت ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ نے کعبہ کو ہاتھیوں کے لشکر سے بچایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال اسے تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ فوج کا سربراہ یمن کا گورنر ابرہہ تھا، جو عرب زائرین کو یمن میں اپنے گرجا کی طرف موڑنا چاہتا تھا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے حملاوروں کو کنکریوں سے مارا اور انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے اور ہمیں ہر مشکل گھڑی میں صبر کرنے کا درس دیتی ہے۔ سورہ فیل کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ کی ولادت شریفہ اسی سال ہوئی تھی جس سال عام الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک خدائی منصوبہ تھا جو اللہ نے اپنے آخری رسول اور اپنے دین کے لیے تیار کیا تھا۔ عام الفیل کا واقعہ زمانہ جاہلیت کے خاتمے اور ہدایت کے نور کے آغاز کی علامت تھا۔ یہ اللہ کے دشمنوں کے زوال اور اللہ کے نیک بندوں کے عروج کی علامت تھی۔ یہ کعبہ کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نبوت کی اہم نشانی تھی۔ پیارے ناظرین، اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعہ کا مختصر بیان ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ حق تعالیٰ نے معمولی سے پرندوں کے ذریعے ان کی فوج پر عذاب آسمانی نازل فرما کر انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا۔ یہ واقعہ اس سال میں پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جسے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو اصحاب فیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اللہ نے ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ ان کو کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر ڈالا۔ پیارے ناظرین، اصحاب فیل کا واقعہ بھی کفر اور ظلم کی قوتوں پر اسلام کی آئندہ فتوحات پر پیشنگوئی تھا۔ جس طرح اللہ تعالی نے اصحاب فیل کو ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ تباہ کر دیا، اسی طرح کفار مکہ، فارس، رومیوں اور دیگر کئی لشکروں کو بھی مومنوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ تباہ و برباد اور نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ جس طرح اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کو ہاتھی کے حملے سے محفوظ رکھا، اسی طرح قرآن مجید کو بھی دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھا۔ جس طرح اللہ تعالی نے کعبہ کو بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا راستہ تیار کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کے دلوں کو قبولیت کے لیے بھی تیار کیا، ایک رحمت اور ایک نعمت۔ سورہ فیل ہاتھیوں کی فوج اور کعبہ کے درمیان تضاد اور موازنہ ہے جو اس صورت کے 2 اہم کردار ہیں۔ ہاتھی والے تکبر، استبداد، طاقت اور اللہ کے دشمنوں کے غرور کی نمائندگی کرتے ہیں جو اس کے اقتدار اور اس کی نشانی کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کعبہ عاجزی، انصاف، حکمت اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت کی نمائندگی کرتا ہے جو اس کی مرضی اور اس کی رہنمائی کے تابع ہوتے ہیں۔ ہاتھی مادیت، بت پرستی، بدعت اور اللہ کے دشمنوں کی انحراف کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی خواہشات اور نفس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ کعبہ توحید، پاکیزگی، اصلیت اور اللہ کے نیک بندوں کے کمال کی نمائندگی کرتا ہے جو وحی اور روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ فیل ایسی صورت ہے جس میں بہت سے راز اور اسرار ہیں
جن پر اللہ چاہتا ہے ان پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں ایک نصیحت آموز کہانی بتاتی ہے، جو نہ صرف تاریخی ہے بلکہ روحانی، اخلاقی اور پیغمبرانہ بھی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں بہت سے قیمتی اسباق اور زندگی گزارنے کے زبردست گور سکھاتی ہے۔ سورہ فیل مکی صورت ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں صرف 5 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین مگر انتہائی طاقتور ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سورہ فیل کا تعلق اگلی صورت یعنی سورہ قریش سے ہے، جس میں قریش کو تحفظ اور رزق کی فراہمی پر اللہ کی حمد کا بیان ہے۔ سورہ فیل مسلمانوں کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے لیے اس کا شکر گزار بن کر رہیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ سورہ فیل ایسے مسلمانوں کے لیے الہام اور قوی امید کا ذریعہ ہے جو ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ انہیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے اور انہیں ضرور فتح عطا کرے گا، جیسے اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ سورہ فیل متکبروں اور ظالموں کے لیے قیمتی سبق ہے، اس لیے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے توبہ کر لینی چاہیے۔ سورہ فیل ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کی عظمت اور رحمت کو بیان کرتی ہے، اور یہ ہمیں ہر قسم کے سخت و برے حالات میں اپنا ایمان مضبوط رکھنے اور صرف اسی پر مکمل بھروسہ رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ میں نے سورہ فیل کے چند قیمتی اسباق آپ سے شیئر کیے، مگر یہ صرف یہی ختم نہیں ہوتے بلکہ اس کی تفصیل بہت گہری ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اب میں سورہ فیل کا ایک نہایت ہی آزمودہ وظیفہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے جن کی ناف ٹل گئی ہو۔ ناف ٹلنے کا یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ اس مقصد کے لیے باوضو ہو کر اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 10 مرتبہ سورہ فیل پڑھے، اور پھر آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ کر ناف پر دم کر دے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لے، انشاءاللہ ناف جگہ پر آ جائے گی۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کی تجاویز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس پر کھرا اترنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ویڈیو شارٹ رکھی جائے، تو بس اسی سبب سے میں اپنی ہر ویڈیو شارٹ اور جامع رکھنے پر سرگرمی سے کام کر رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اسے یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔